نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجالا ٹی وی کے پروگرام آئینہ اسلام کے ساتھ آپ کا میزبان حافظ حامد سعید حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں حضرت علامہ پروفیسر حافظ زبیر حنیف جماعتی صاحب۔ ان سے ہم گفتگو کریں گے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت مبارکہ پر۔ علامہ صاحب، آپ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اجالا ٹی وی کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس بہت بڑے بابرکت پروگرام جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کی مناسبت سے منعقد ہے اس میں مجھے مدعو کیا اور اس سعادت مندی کا مجھے حصہ بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت مبارکہ ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب تاریخ اسلام کے اوراق ان سے روشن ہیں اور بھرپور ہیں۔ تا قیام قیامت امت مسلمہ ان کے ان فضائل و مناقب سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ اگر آپ دیکھیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ فضائل و مناقب کے حوالے سے ان کی کوئی عام فضیلت نہیں ہے، بلکہ آپ نسب دیکھیں تو وہ سب سے اعلیٰ ہے، گھر دیکھیں تو وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ امت مسلمہ میں صحابہ کرام کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بعد سب سے بڑی جماعت ہے، اس میں آپ کا نمایاں کردار اور نمایاں مقام نظر آتا ہے۔ خلفائے راشدین دیکھیں تو نمایاں مقام، بدری صحابہ دیکھیں تو نمایاں مقام، عشرہ مبشرات کی جماعت دیکھیں تو نمایاں مقام، مہاجرین کی جو صف اول کی جماعت ہے اس میں دیکھیں تو نمایاں مقام ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذات کریمہ ہے وہ سراپا فضیلت ہے۔ آپ جتنی بھی فضیلتیں بیان کریں ان میں پوری امت مسلمہ اگر شریک بھی ہو تو ابن عساکر کے حوالے سے میں ایک بات ذکر کروں گا۔ انہوں نے روایت نقل کی ہے کہ 300 کے قریب آیات قرآن مجید کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 18 ایسی خصوصیات ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں پائی جاتی ہیں، پوری امت مسلمہ میں کسی ذات میں وہ نہیں پائی جاتی۔ جیسا کہ آپ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس بات کو بیان کیا ہے کہ النظر الی وجہ الوالدین عبادۃ، کہ والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی الکعبۃ عبادۃ، کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے۔ النظر الی المصحف عبادۃ، قرآن مجید کو دیکھنا عبادت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی عبادۃ، کہ اے علی آپ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ میں یہاں پر ایک اور جزوی فضیلت کے حوالے سے بات ذکر کروں گا کہ جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ جو جزوی فضیلتیں 3 کی وہ بات کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں پائی جاتی ہیں، ان میں سے مجھے ایک بھی نصیب ہو جائے تو میرے نزدیک سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہے۔ سب سے پہلی بات انہوں نے ذکر کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی المرتضیٰ تمہارا مقام میرے نزدیک اسی طرح ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک حضرت ہارون علیہ السلام کا مقام ہے۔ پھر دوسری بات ذکر کی کہ فتح خیبر کے موقع پر جو عظمت اور جو مقام اور رتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان کیا ہے کہ کل میں اس کو جھنڈا عطا کروں گا کہ جس کے ساتھ اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو جب ہم نے رات گزارنے کے بعد دوسرا دن پایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو وہ جھنڈا عطا فرمایا۔ پھر تیسری بات بیان کرتے ہیں کہ جب آیت مباہلہ اتری تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما علیہ السلام، ان تمام شخصیات کو جمع کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم ہؤلاء اہلی، یا اللہ یہ میری اہل ہے۔ تو یہ جو ساری باتیں
اسی مقام و مرتبے کو بیان کرتی ہیں جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان ترجمان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات کریمہ کے بارے میں امت مسلمہ کے سامنے رکھی ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت ہی مختصر اور جامع الفاظ میں آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے فضائل و مناقب پر روشنی ڈالی۔ اب میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کے علمی مقام و مرتبہ کا تعارف کس نے کروایا اور امت مسلمہ نے اس سے کیسے استفادہ حاصل کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب صاحب، آپ نے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی مقام و مرتبے کے حوالے سے بات کی ہے، تو آپ کا تو علمی مقام و مرتبہ بڑا واضح ہے۔ جس طرح آج کوئی بندہ کسی عالم کا تعارف کرواتا ہے تو اتنا ہی کہہ دیتا ہے آبشار علم و حکمت، یا یوں کہتے ہیں کہ منبع علم و عرفان، تو وہ تعارف کروانے والا اس عالم کے پورے علم کو نہیں جانتا، صرف اس کے علمی مقام اور مرتبے سے، اس کی باتوں سے متاثر ہو کر وہ اپنے الفاظ میں اس کو بیان کر رہا ہوتا ہے، لیکن جتنا اس کے پاس علم ہوتا ہے اس کو نہیں جانتا۔ تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کروایا ہے، یہ متاثر ہو کر کروایا ہے یا آپ اس کا احاطہ نہیں رکھتے تھے؟ تو آپ کو تو اتنا علم ہونا چاہیے کہ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے حکم سے بولتے ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی تعارف کروایا ہے تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا انا دار الحکمت و علی بابھا، میں اگر حکمت کا گھر ہوں تو علی اس کے دروازے ہیں، اور انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ اور پھر جب اس بات کو آپ نے بیان کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی مقام کو چار چاند لگ گئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی لا یفترقان حتیٰ یردا علی الحوض، کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں حوض کوثر پر اکٹھے آئیں گے۔ تو اس بات سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی مقام و مرتبہ کی بڑی وضاحت ہو جاتی ہے کہ کوئی عام بندہ یا عام شخصیت یا عام مفتی یا قاری یا عالم دین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس علمی مقام کا تعارف نہیں کروا رہا، بلکہ امام الانبیاء، عالم ما کان و ما یکون کی شخصیت رکھنے والی ذات، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے خود علم عطا فرمایا ہے، اور الرحمن و علم القرآن کی صفات کے ساتھ اس کا مظہر بن کے جو شخصیت آئی ہے، وہ شخصیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی مقام کا تعارف کروا رہی ہیں۔ تو یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی مقام و مرتبے سے بھی فائدہ حاصل کرتے تھے، جیسے کہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب آپ کا دور حکومت تھا تو دو عورتیں ایک بچے کے معاملے میں جھگڑتی ہوئی آپ کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آئیں، تو انہوں نے جب اس بچے کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہا تو انہوں نے بہتر سمجھا کہ اس فیصلے کو حضرت علی فرمائیں۔ جب حضرت علی کی بارگاہ میں پیش کیا گیا وہ فیصلہ، تو مسئلہ یہ تھا کہ بچہ ایک تھا اور دونوں عورتیں یہ کہتی تھیں کہ یہ بچہ ہمارا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک آدمی بھیجا جائے جو اس بچے کے دو ٹکڑے کرے، ایک ٹکڑا بچے کا اس عورت کو دے دیا جائے اور دوسرا اس عورت کو دے دیا جائے۔ لیکن یہ بات تو بڑی پکی ہے کہ جس کی محنت لگی ہو، جس کا پیسہ لگا ہو، کبھی اس کام کو ضائع کرتا نہیں ہے، اور جس کی اولاد ہو وہ تو اس کے پاؤں میں کانٹا چبھتے ہوئے نہیں ماں دیکھ سکتی۔ تو جو حقیقی ماں تھی نا، اس نے کہا چلا کے کہ جناب اس بچے کے دو ٹکڑے نہ کریں، یہ بچہ اس عورت کو دے دیں۔ تو یہ علم علی المرتضیٰ تھا۔ آج کسی کا کسی کے ساتھ نسب ثابت کرنا ہو یا اس کے اولاد ہے یا نہیں یہ دیکھنا ہو تو ڈی این اے کروایا جاتا ہے، لیکن یہ علم علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہے کہ ڈی این اے نہیں کروانا پڑا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علم کے مطابق یہ فیصلہ فرما رہے ہیں کہ جو عورت یہ بچہ دوسرے کو دینا چاہ رہی ہے نا، یہی اس بچے کی اصلی ماں ہے۔ تو صحابہ کرام بھی اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی مقام و مرتبے کو پہچانتے بھی تھے، مانتے بھی تھے، اور اس سے فائدہ بھی حاصل کرتے تھے۔
اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کا کوئی نمایاں پہلو بیان کریں جس میں عالم اسلام کے لیے کوئی روشن پیغام ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارک کے گزارنے کے بارے میں سوال کیا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی پاک جو تھی اس پر فقر کا پہلو نمایاں نظر آتا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا عملی پہلو تھا کہ آپ نمونہ اسوہ رسول نظر آتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی فقر اختیاری میں بسر کی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے پاس ہی تربیت بھی حاصل کی ہے، تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نمایاں پہلو فقر اختیاری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں نمایاں نظر آتا ہے۔ ورنہ اگر آپ دیکھیں تو امیر المومنین ہوں اور ان کی اپنی مالی حالت اس طرح ہو جس طرح علی بن ارقم نے اپنی روایت میں بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے بازار میں اپنی تلوار بیچ رہے ہیں، اور جو اپنی تلوار بیچ رہے ہیں ساتھ اعلان بھی کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں اس تلوار کو خرید لو، یہ وہ تلوار ہے، اس کی یہ فضیلت ہے، اس کی یہ شان ہے کہ میں نے اس تلوار کے ساتھ بے شمار مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا ہے، ان کے دشمنوں کو بھگایا ہے۔ آج اگر میرے پاس اپنا تہمت خریدنے کے لیے پیسے ہوتے تو میں اس تلوار کو کبھی نہ بیچتا۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے؟ کیا آپ غریب تھے؟ آپ چاہتے تو دولت اکٹھی کر لیتے، آپ چاہتے تو حکمران تھے، جتنا مرضی بیت المال سے مال اپنی ذاتی ضروریات پر صرف کرنے کے لیے لے لیتے، لیکن یہ فقر اختیاری تھا جو آپ نے سادگی کے ساتھ زندگی بسر کرنا شروع کی تھی، وہ آپ نے اپنے اوپر حاوی کیا ہوا تھا۔ آپ اگر تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس طرف اشارہ کیا ہے کہ تاریخ اسلام میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقر حیدری کے نام سے معروف ہے، جو آپ نے کہا تھا نا کہ دار و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے۔ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فقیری ہے اس کی جھلک اگر کسی فقیر اور درویش کی فقیری میں پائی جائے تو اس کی یہ حضرت علی کی فقیری کی جھلک کا پایا جانا دارا بادشاہ اور سکندر بادشاہ کی بادشاہت سے کہیں درجے اعلیٰ ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک پر زندگی بسر کی ہے، اور میں اس میں یہ بات ضرور ذکر کروں گا کہ اگر آج بھی حکمران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت اور آپ کے خلافت کے دور کو دیکھیں اور فقر والی زندگی اپنائیں، اور ہر مسلمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلے، تو یوں سمجھ آتی ہے بلکہ یقین ہے کہ ہماری زندگی کی تمام مشکلات اور تمام مسائل اس طرح حل ہو جائیں گے کہ امن و امان بھی ہوگا اور زندگی بھی بڑی سادگی اور آرام سے گزرے گی۔ اب آخر میں آپ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو اس انداز سے بیان کریں کہ آپ کے صبر کا تعارف بھی ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت، بہادری، استقامت، جرت اس ایک پہلو میں بہت ہی نمایاں ہے جو آپ کا شہادت کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو جو آپ نے فقر کی زندگی بسر کی ہے یہ پوری کی پوری صبر اس میں نظر آتا ہے، اور جو آپ نے اپنی پوری اولاد کو دین پر قربان کر دیا ہے یہ اس سے بھی بڑا صبر ہے۔ اور پھر اس کے بعد جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو آپ کی شہادت کا اشارہ پہلے ہی دے دیا تھا، تو اپنے آپ کو دین پر قربان کرنے کا حوصلہ رکھنا اور اپنے اندر پکا یقین رکھنا یہ بھی بہت بڑا صبر ہے۔ تو شہادت کا واقعہ دیکھیں تو صبر ہی صبر ہے۔ جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے علی بتاؤ پہلی جو امتیں ہیں پہلے لوگوں میں سب سے بڑا بدبخت کون ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال بھی پوچھا، فرمایا کہ بتاؤ پھر پچھلے لوگوں میں کون بدبخت ہے؟ تو عرض کی اللہ و رسولہ عالم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، جو تیرے سر پر تلوار مارے گا وہ پچھلے لوگوں میں سب سے بڑا بدبخت ہے۔ تو آپ نے جو لٹریچر حدیث پاک کا سنا اور پڑھا بھی ہے کہ یہ بدبختی عبد الرحمن بن ملجم نے اپنے سر لی، جو ایک عورت کا عاشق ہوا، وہ کتام نامی خارجی عورت تھی۔ جب اس نے شادی کرنے کی بات کی تو اس نے کہا پیسوں کے ساتھ ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر بھی حق مہر میں تم سے مانگتی ہوں، تب تجھ سے شادی کروں گی۔ تو پوچھا اس نے عبد الرحمن بن ملجم نے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جنگ نہروان میں حضرت علی نے میرے بہت سارے رشتہ داروں کو قتل کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ چاہتی تھی کہ اس کے بدلے میں حضرت علی کو بھی قتل کیا جائے۔ تو عبد الرحمن بن ملجم بھی یہی چاہتا تھا۔ پھر وہ وقت آیا جو 19 رمضان المبارک کا دن تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر ادا کرنے کے لیے گھر سے نکلے، مسجد میں پہنچے، جا کے سنتیں ادا کرنی شروع کیں۔ ایک رکعت ادا کی، دوسری میں کھڑے ہوئے تو اس بے ایمان نے زہر آلود تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ماری اور آپ خون میں نہا گئے۔ تو اس کے بعد 19 رمضان المبارک کو آپ پر حملہ ہوا اور 2 دن کے بعد 21 رمضان المبارک کو آپ اس دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر گئے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور کوفہ سے دور جو نجف ہے اس نجف کے مقام پر آپ کو دفن کیا گیا۔ میں اس پوری جتنی بھی بات میں نے آپ کے سماعتوں کی نظر کی ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کو اول سے لے کر آخر تک پڑھیں۔ صبر، جرت، شہادت، استقامت امت مسلمہ کو اس سے تا قیام قیامت رہنمائی ملتی رہے گی۔ آج کے اس پروگرام کا اختتام اس شعر پر کرتا ہوں کہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی۔ اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان حافظ حامد سید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔